बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, वहाँ साथ साथ लोगों का फीडबैक भी मिलता है। इन कई बरसों में जिन बच्चियों की शादियाँ हुई और उनके घर बहुत उम्दगी से बस गए, उनकी तरफ से तो बतौर ख़ास उन स्वीट मोमेंट्स का जब हवाला आता है तो उन्हें लगता है कि इसमें अल्लाह ने बहुत यूँ समझे सादत मुझे दी कि उनके घरों के, उनके माइंडसेट के बेहतर होने और बसने में एक रोल जो मेरे हिस्से में था, मैंने वो अदा किया। कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं कि आप वालिदैन को कुछ ऐसा गुर या ऐसी बात ज़रूर बताएं कि जिससे उनकी बेटियां अपने घरों में जब जाएं तो बहुत सुखी हो जाएं। अच्छा, बहुत सालों से हम और आप रिश्ते होते, शादियां होते, हम जाते भी हैं और लोगों के घर बसते भी देखें, टूटते भी देखें। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी जो बहुत खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, उनके घर नहीं बस पाते। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी बच्चियाँ बस जाती हैं और बाद में अपने ख़ानदानों को, ससुराल को संभाल लेती हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे इलाके में जो कुश्ती होती थी, जो कुश्ती होती है ख़ास तौर पे भावलपुर साइड पे, उसको मल्हन कहते हैं। मल्हन में पहलवान बड़े वो लंगोट कस के आते हैं और एक एक 1 by 1 और 1 to 1 का उनका कंपटीशन होता है। और ये ताकत का कंपटीशन होता है, जो ताकत सबसे ज़्यादा हो तो वो दूसरे को उसमें बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात हमने देखे। एक हमारे बचपन में शेरा पहलवान होता था, वो किसी से नहीं गिरता था, लेकिन एक दफ़ा शरारत से किसी ने उसका लंगोट खोल दिया और वो बेचारा ज़ाहिर है शर्म के मारे हार गया और बाद में लोगों ने उसको बहुत बुरे हाल में देखा। पहलवानों के बारे में कहा यह जाता है कि ये इनकी एक अलग ज़िंदगी होती है। इस ज़िंदगी में सबसे ताकतवर पहलवान वो माना जाता है कि जो डंडी पट्टी मजबूत होता है, जिसकी जो उसने लंगोट पहना हुआ है वो बड़ा तगड़ा हो। लंगोट से मतलब ये होता है कि उसका करैक्टर बहुत तगड़ा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा भी पहलवान हो और पहलवान की बेटी भी पहलवानन हो, लेकिन अगर कोई पहलवान अपना हुनर अपने बेटे और बेटी को दे दे तो आप सोचें कि वो शेर नहीं रहेगा, सवा शेर हो जाएगा। हमने अपने बचपन में एक कहानी सुनी, क्योंकि उसका ताल्लुक़ बराह रास्त आपके इस सवाल से है कि बेटियां कैसे अपने घरों में जाके बसें। हुआ ये कि एक पहलवान की बेटी की शादी हुई। एक ही बेटी थी, बहुत उससे मोहब्बत करता था अंत की। एक तो वह पहलवान, ना कोई नौकरी थी ना कारोबार था, तो जो कमाता था अपनी बीवी पे और बेटी पे खर्च करता था। तो उसने जब दामाद चुनने की बारी आई तो एक पहलवान को ही दामाद चुना। ज़ाहिर ऐसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग कि मेरी इज़्ज़त करेगा, मेरा इकराम करेगा तो मेरी बेटी भी बस जाएगी। पर हुआ ये कि 2 माह के बाद उस जालिम ने, दामाद ने, उस बेटी को मार के अपने घर से निकाल दिया। और जब वो घर बेचारी पहुँची रोती धोती तो पता चला कि दामाद साहब नाराज़ हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम पहलवान की बेटी हो, ना तुम्हें खाना पकाना आता है, ना तुमको मीठा पका सकती हो, तुम्हें तो कोई किचन का काम ही नहीं आता, तुम स्वयं घर में मुफ्त के खाने खाती रही, और तुमने क्या किया। तो पहलवान साहब ने अगले 2 माह अपनी बीवी को ये कहा कि तुम बेटी पे पूरी मेहनत करो, इसे हर काम सिखाओ। तो जितने खाने उस इलाके में पकते थे उन्होंने बेटी को सिखाए, जितने मीठे पकते थे वो सिखाए। मेहमानों के आने पे जिस तरह मेहमानदारी की जाती है, बड़े बर्तनों में पकाना, छोटे बर्तनों में पकाना, जो उस ज़माने के समझे स्पेशलिटीज़ थी, वो सारे खानों की सिखा दी। और फिर बेटे को, दामाद को बुलाया और उससे पहलवान ने माजरत की कि बेटा मैं इस बात का ध्यान नहीं रख सका, लाडों में पाली बेटी थी तो उसको हम खाना पकाना नहीं सिखाया, ख्याल था कि अगले घर में जाएगी तो जाके सीख लेगी, लेकिन तुम इस बात को माइंड किया है, सो अभी हमने उसको सिखा दिया। बेटी चली गई, 2 माह और गुजरे, तो फिर एक दिन रोती वापस आ गई। तो अभी दामाद साहब ने नया एतराज़ किया और कहा कि क्या बेटी है, इतने बड़े पहलवान हो और ना उसको सीना आता है, ना परोना, बटन लगाना तो आता नहीं है। कोई चीज़ फट जाए घर में, कोई चादर फट जाए, कोई धोती फट जाए तो उसको टांगा तक तो लगा नहीं सकती, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी। अब पहलवान साहब ने, उस्ताद पहलवान ने फिर अपनी बेगम को उस काम पे लगाया और अपनी अकलौती बेटी को सीना परोना सिखाया, मशीन चलाना, सुई में धागा डालना और सुई से छोटे छोटे टांके लगाने। बड़े ज़ाहिर उस ज़माने में कोई बहुत नीट और नफीस काम तो होते नहीं थे, बटन टांकना, बटन आंकना, जो जो करने वाले सब सिखा दिए। और फिर उसको बुलाया, फिर माजरत की
اور اس کے بعد اس کو بھیج دیا۔ اب ان کا خیال تھا کہ اس کو سارے کام آ گئے، لیکن ہوا کیا، اس نے تیسری دفعہ بھی اس بچی کو گھر بھیج دیا۔ یہ وہ بچی ہے جو پہلوان کی اکلوتی بیٹی ہے، لاڈ سے، وہ کہتے ہیں ناز و نیم سے پالی ہوئی، اور اس کو اس نے بے قدری کے ساتھ واپس۔ اب کے اعتراض یہ لگایا کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، باپ دادا ذمہ دار ہیں، زمینوں پہ آنا جانا ہوتا ہے، نہ اس کو بھینس کا دودھ نکالنا آتا ہے، نہ اسے بکریوں کا خیال کرنا آتا ہے، نہ مربے یہ کوئی پٹھا یا چارہ وہ کاٹ سکتی ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے، جب یہ کوئی کام تو آنا چاہیے۔ پہلا ہنر بھی سکھایا، دوسرا بھی سکھایا، تیسرا پھر واپس گھر آ گئی۔ تو پہلوان نے اب اس کو اپنے ساتھ مربے لے جانا شروع کیا، جو بنیادی مینرزم تھا اس کا کاشتکاری کو، وہ بھی سکھایا۔ چوتھی دفعہ جب بچی واپس آئی تو اب اس نے کہا کہ ابا، اب تو وہ اس نے ایک نیا الزام لگایا کہ تمہارے اندر عجیب سی عادت ہے، جب تم آٹا گوندتی ہو تو ہلتی ہو۔ پہلوان سمجھ گیا، عقل مند آدمی تھا، کہ انفیکٹ یہ داماد کوئی جینوئن اعتراض نہیں کر رہا، وہ صرف اب عادی ہو گیا اپنا روب ڈالنے اور اپنے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا۔ تو اب کے پہلوان نے خاموشی ساتھ لی۔ 2 ماہ گزر گئے، وہ اس نے پیغام بھیجا تو پہلوان نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ پھر خود آیا لینے کے لیے، اس کا خیال تھا کہ مجھ سے میرے سسر معذرت کریں گے اور لڑکی ساتھ کر دیں گے۔ سسر نے کہا کہ 1 سال سے پہلے تم نے میرے گھر پہ قدم نہیں رکھنا، اگر تم آئے تمہاری میں ہڈیاں توڑ دوں گا۔ 1 سال کے بعد آنا اور اپنی بیوی کو لے جانا۔ 1 سال، پورا 1 سال۔ پہلوان کی بیوی بھی پریشان تھی کہ صبح نماز فجر کے بعد پہلوان مربے چلا جاتا ہے، کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتا ہے، اور جب سورج اگتا ہے تو بیٹی واپس آتی۔ پہلے بیوی یہی سمجھتی تھی کہ شاید اسے کھیتی باڑی کا کام سکھا رہا۔ 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، 12 مہینے گزر گئے۔ وہ داماد آیا، ظاہر ہے اس کو بھی انتظار تھا، گھر کے سارے کام رکے ہوئے تھے۔ تو جناب پہلوان نے اپنی بیٹی کو ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دفعہ اس نے وہ سارے جو جملے تھے مروت والے اور معذرت والے، وہ کوئی ادا نہیں کیے۔ اس کو غصہ پڑا تھا کہ اب مجھ سے معذرت بھی نہیں کی، میرا اس طرح کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ خاطر حضرات، لحاظ پیار سے ہوتا ہے، لحاظ مان سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اگلا بندہ آپ کا بار بار مان توڑے، لحاظ توڑے اور آپ کے پیارے کو تنگ کرے تو پھر ظاہر ہے وہ لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ دوسرے ہفتے ہی وہ داماد صاحب کو پھر خیال آیا کہ اس دفعہ میرے سسر نے میرا زیادہ خیال نہیں کیا، تو اس نے کسی کھانے پہ اعتراض کرتے ہوئے برتن اٹھا کے ایسے پھینکا اور کہا کہ یہ تمہاری تمیز ہے، یہ سیکھا ہے۔ لڑکی نے اٹھ کے کھینٹ کے، اسے چنڈ کہتے ہیں پنجابی میں، چنڈ ماری، اس کو منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اب وہ غصے سے اٹھا، ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ مجھے مارے گی۔ جب وہ قریب آیا تو لڑکی نے اس کو، اسے کہتے ہیں دھوبی پاٹ، اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا اور دوسرے پاؤں سے اس کو پیچھے سے، جیسے آپ پاؤں پیچھے رکھے تو پورے بدن کو پیچھے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد مجھ پہ کوئی اعتراض کیا یا میرے باپ پہ کوئی اعتراض کیا تو میں تمہیں وہ گوڈا پھیروں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ اچھا، وہ ظاہر پہلوان تھا، جانتا تھا کہ وہ استاد ہے، اور استاد کے جو 2 پیج تھے اسی نے ان کو استاد بنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس بیٹی کو تنگ نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یہ کہانی اس لیے سنائی کہ بنیادی طور پہ ہر باپ کو، یعنی بیٹی کو تیار کرنا، سنوارنا صرف ماؤں کا کام نہیں ہے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کو وہ ہنر دینا چاہیے جو اس کو آتا ہے۔ پہلوان نے اپنی بیٹی کو وہ ہنر نہیں دیا تھا جو اس کی وجہ شہرت تھا، وجہ مضبوطی تھا، وجہ قوت تھا۔ لائک میں اپنے بچوں کو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہی وہ پڑھائی سے فارغ ہوں تو وہ ساری چیزیں سیکھیں جو مجھ کو آتی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے ارلی ایج، جیسے وہ بڑی تھوڑی سی ہوں گی انشاءاللہ العزیز وہ سارے ہنر ان کو اچھا، یہ ڈیلیبریٹلی ہم سکھا رہے ہیں۔ یہ میری اہلیہ کا خیال تھا کہ آپ کی بیٹیوں کو وہ سارا ہنر اور کام آنا چاہیے جو آپ کو آتا ہے۔ اسی طور پہ جس کی بیٹی ہے، جو ڈاکٹر ہے، اس کو اپنی بیٹی کو ڈاکٹری سے متعلق، جو انجینئر ہے اس کو انجینئر سے متعلق، جو بزنس مین ہے اس کو بزنس سے متعلق، یعنی خاص طور پہ اگر آپ بہت اچھے شاندار بزنس مین ہیں تو آپ کی بیٹی کو بزنس کے سارے طریقے، رولز، لوگوں کو کنٹرول کرنا، لوگوں سے کام لینا، لوگوں کو مینیج کرنا، یہ آنا چاہیے۔ جتنا زیادہ آئے گا اتنا آپ اپنے گھر میں محفوظ رہو گے۔ جو ہوتی نا چھوئی موئی سی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، انفیکٹ ان کو تو لوگ پھر بہت تنگ کرتے ہیں۔ ان بچیوں کو لڑنے کے لیے ہم نہیں بھیجنا چاہتے، پر پھر بھی
ان کے ہاتھوں میں اتنی مضبوطی تو ہو کہ جب کوئی ان پہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ روک سکے. پٹ کے آنا، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک آدھ دفعہ ہماری لڑائی ہوئی، مسجد جاتے ہوئے کسی نے رستہ روکا. ہم دو بھائی ہیں، تو چھوٹا بھائی وہاں سے ڈر کے اس کو میں نے کہا کہ تم بھاگو، تو وہ بھاگ گیا. تو میں نے وہ جس نے میرا رستہ روکا تھا، اور وہ بھی 2 بھائی تھے، اور میرا خیال اپنی جیسے وہ بدماشی دکھانے کے لیے، روب کرنے کے لیے کیا تھا. تو مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے اس کے بازو پہ کاٹ لیا، اور کاٹا بھی خوب ٹکا کے. اس کی چیخیں، اور یہ میری زندگی کی واحد، یعنی دیٹ واز ناٹ اے لڑائی جو مجھ پہ امپوز ہوئی. اس کی چانگریں نکل گئی، پھر میں نے چھوڑ دیا، جا کے مسجد چلا گیا نماز پڑھنے. پڑھ کے واپس آیا، تب تک بھائی نے گھر میں، ظاہر وہ چھوٹا تھا، کچھ کہا ہوگا. تو میری بیجی نے، والدہ نے مجھ سے کہا پٹ کے تو نہیں آئے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے کہ پھر ٹھیک ہے. اچھا، دیٹ واز دا لرننگ، کہ ماں نے جو کہا وہ مجھ کو سمجھ آ گیا کہ بیٹوں ہوں یا بیٹیاں، پٹ کے نہیں آنا چاہیے. شام کو وہ خاتون آ گئی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو دندی کاٹی ہے، جو چک کاٹا ہے. تو میری بیجی نے ہنستے ہوئے کہا اپنے منڈوں کو پوچھنا سی نا، انہیں کچھ کیتا ہوئے گا. اچھا، اب اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. ظاہر ہے کوئی بندہ جاتے جاتے پاگلوں کی طرح تو نہیں کاٹے گا نا، جب کوئی پنگا لے گا تو اس کو جواب ملے گا. تو انفیکٹ یہ جو اپروچ ہے بیٹیوں کے معاملے میں بھی، کہ اگر لڑکا ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ کو خوار کرتا ہے تو اس لمحے تو کمرے میں کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ بے عزتی برداشت کرنے پہ آمادہ ہو کے پھر ساری عمر ہوگی. جب اس کا جی چاہے گا آپ کے بال بھی کھینچے گا، سر پکڑ کے دیوار سے بھی مارے گا. تو ایسے لوگوں کو جو بدتمیز ہو، بد تہذیب ہو، اندر سے ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے. یعنی ایک آپ کے ہاتھ کی لگی ہوئی اور پھر آپ اسے بتائیں کہ اب تم نے دوبارہ کیا تو سب کے سامنے ماروں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے قد کی بچیاں ان کے لیے نہیں ہے، یہ تھوڑی جو جٹی ہیں مضبوط والی ان کو بتا رہا ہوں. لیکن پیارے بچوں، لڑنا مسئلہ نہیں ہے، مارنا مسئلہ نہیں ہے. انفیکٹ پٹ کے نہیں آنا یہ اصل اپروچ ہے کہ اپنے گھر سے وہ سیکھ کر جائیں جو آپ کو وہاں بسانے. ممکن ہے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو میری اس بات سے، پر میں بیٹیوں کو پٹتے نہیں دیکھ سکتا. یہ شیر کی بچیاں ہیں، انہیں شیرنی ہی ہونا چاہیے. اگر ایک لگے تو ایک دو لگا بھی دینی چاہیے، چونکہ معاملہ تو پھر بھی خراب ہونا ہوتا ہے. پر یہ تو نہ ہو کہ بندہ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے آئے، ماں باپ ہر دفعہ اس کو نئے گر سکھانے شروع ہو جائیں. پہلے اپنی بیٹیوں کو وہ سکھائیے کہ وہ پورا وجود اور ان کا جو پورا باڈی اسٹیچر ہے وہ جھکا ہوا اور ڈرا ہوا نہ ہو. محبت کرنا، کیئر کرنا، لو کرنا، یہ سب بہت اہم ہے، پر پٹنا یہ بہت غیر اہم ہے، بہت غیر ضروری ہے اور بہت نامناسب ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.